السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے۔ جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کو اپنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں بھر جاتی ہے اور ایمان اس سے اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کام کراتا ہے۔ ایمان ہر شخص کے اندر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے مسلمان منافق ہوتے ہیں۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ یعنی وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اور منافق کی نشانیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ پہلی بات وہ آیت المنافق ثلاثن، یعنی منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کی بات میں جھوٹ ضرور ہوتا ہے۔ اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد ایک نشانی اور بتائی گئی کہ وہ جب بات کرتا ہے غصے ہوتا ہے تو پھر گالیاں بھی دیتا ہے۔ اور چوتھی نشانی آتی ہے قرآن پاک میں کہ وہ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے۔ اور ایک اور نشانی آتی ہے کہ وہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہری طور پر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے منافق کی نشانیوں میں سے ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں بغض و کناد رکھتا ہے، یعنی بغض و اناد، یعنی کسی کے بارے میں وہ اچھے خیال نہیں رکھتا، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کینہ اور اس طرح کی چیز اس کے اندر بھری ہوتی ہے، تو وہ دل ایمان کی دولت سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو نفاق ایمان کا اپوزٹ ہے، یعنی مخالف ہے، یعنی ایمان والا اور ایمان کے بغیر۔ تو یوں سمجھیں ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی قربت میں ہوتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ جب بندہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن آج کل جو مسلمان اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو ایمان کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ غور کریں، ہمارے پاس ایمان کی 2 شرائط موجود ہیں جو کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی صورت میں موجود ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں ایمان کی پہلی شرط، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر،
اور آخرت کے دن پر، والقدر خیر ہی و شر ہی، اور قدر یعنی تقدیر جو اللہ نے بنا دی ہے، چاہے وہ بہتر ہے یا وہ بہتر نہیں ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ من اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی طرف سے تقدیر دی گئی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ والباسی بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ پہلی شرط ایمان کی ہے۔ غور کریں تو اس میں سب چیزیں تقریباً ایمان بالغیب ہیں۔ اسی طرح سے دوسری شرط کو دیکھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، کما ہوا یعنی اللہ کون ہے، وہ ہے بے اسمائہ جو اپنے ناموں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نام ہیں، ان تمام ناموں پر ایمان لانا یہ بھی شامل ہے ایمان کی، یعنی پہلی شرط ہے کہ اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اللہ کے ناموں سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نام کون سے ہیں؟ آگے بتایا کہ وہ صفات ہی، جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے نام اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، تو ان پر ایمان بندہ لاتا ہے۔ پھر بندہ وقبل تو جمیع احکام ہی، اور جو اللہ تعالیٰ نے جمیع کا مطلب تمام، من جملہ سارے کے سارے حکم جو اللہ نے عطا کیے ہیں، قرآن پاک میں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان سب پر بندہ ایمان نہیں لاتا بلکہ ان کو قبول کرتا ہے۔ کس طرح؟ اقرار باللسانی، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ گویا ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس تصدیق کرنے کا نام ہے۔ پھر جب زبان سے اقرار کر لیتا ہے بندہ اور دل اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو پھر وہ تمام اعمال بن جاتے ہیں، یعنی تمام احکام الہی جو اللہ کے حکم ہیں وہ پھر اس جسم پر لاگو ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کی ہر حرکت جو ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق چلتی ہے۔ گویا جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں اسلام کی، احکامات الہی کی، قرآن و سنت کی، جو ہمارے اوپر حدود ہیں، ہم نے اس حد میں رہنا ہوتا ہے اور اس حد میں رہ کر اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اور کام بھی وہ کرنے ہوتے ہیں جن کا حکم موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، جس کو یہ سب سمجھ آ جائے اور پھر زبان سے وہ اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، اور پھر اس کا جسم اور جسم کی سب حرکات یعنی تمام اعمال اس احکام یعنی اس حکم جو اللہ کے حکم ہیں، ان تمام احکام جن کا بندے نے اقرار کیا ہے اور دل نے تصدیق کی ہے، پھر اس پر عمل کر کے اس کا ثبوت دے دے، تو یہ ہوتا ہے ایمان کامل۔ ایمان کی تکمیل اسی طرح ہوتی ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کا یقین رکھتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور پھر اعضاء اس احکام کو پورا کر کے اعمال کے ذریعے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایمان کی عملی شکل تب بن جاتی ہے جب تمام جسم کی حرکات اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چل کر شرف یاب ہوتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم فرمائے اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔